صوفیزم انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جو روح ہے یہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، صوفیزم تصوف کا تعلق آپ کے باطن سے ہے۔ یہ روح جب تک بدن کے پنجرے میں قید رہے گی وہ کیسے رب سے ملے گی؟ رومی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آئی ایم کریزی فار ہم فار لاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں 20 سال سے۔ ہمارے دادا کے سرحانے 3 کتابیں ہوتی تھیں، قرآن پاک، رومی کی مثنوی اور اقبال کی کوئی کتاب، مثنوی و مولوی و مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف دی ٹروتھ انٹرنیشنل۔ میں ہوں رابعہ علی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صوفیزم پر۔ رومی کی بات کریں گے، ایک ایسا شخص جس کو عالم دین بھی کہا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ محبت کی بات کرتا ہے، شاعری کرتا ہے، آفاقی شاعری کرتا ہے، دین سے شاید اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس سب کے اندر کیا حقیقت ہے؟ آج کی جنریشن مولانا رومی کو کس طرح دیکھتی ہے اور صوفیزم آج کی زندگی میں کیوں ضروری ہے؟ ان سب پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر نوید جمیل ملک، جو کہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کی ڈین ہیں ہیومینٹی اینڈ سوشل سائنسز کے۔ اس کے علاوہ وہ مسٹک پوئٹری، اسپرچولیٹی، لیڈرشپ، ٹیم مینجمنٹ، ان سب پر بھی ٹریننگز دیکھتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر میں چاہوں گی آپ اپنا ایک بریف انٹروڈکشن کروائیں۔ میرا انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ میں یونیورسٹی پروفیسر ہوں اس وقت اور لاسٹ 40 ایئرس، اور راولپنڈی میں میری رہائش ہے، ہمارا آبائی علاقہ ہے۔ بائی فرسٹ 2 ڈگریز میں انجینئر ہوں، الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرز کی، اور اس کے بعد ایم ایس کیا سسٹمز انجینئرنگ میں۔ میری بیچلر ڈگری یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے ہے، اور ایم ایس کی ڈگری جو ہے وہ سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، لیکن اب اس کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائڈ سائنسز ہے۔ وہاں پہ میں نے ایم ایس کیا، پھر وہیں پہ فیکلٹی ممبر کے طور پہ 18 سال پڑھایا، رائٹ۔ اور پھر مختلف یونیورسٹیز میں القرا یونیورسٹی سعودی عربیہ میں رہا، ملیشیا میں کچھ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریشن رہی آن لیڈرشپ، اور ڈی ایچ اے صوفہ یونیورسٹی کراچی میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور اس وقت میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں پچھلے 5 سال سے ہوں، اور کرنٹلی آئی ایم اے پوسٹ آف ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز۔ رائٹ۔ تو الیکٹرک انجینئر سے اس طرف آنے کا سفر کیوں، الیکٹریکل کیسے؟ انجینئرنگ سے بیسیکلی فادر میرے شاعر تھے، وہ ایف جی سید کالج ہے راولپنڈی میں، اس کے فاؤنڈر بھی تھے اور استاد تھے، امی بھی ایف جی اسکولس کی ایڈمنسٹریٹر رہی ہیں، تو ہمارے گھر میں تعلیم کا ماحول تھا۔ ابو شاعر تھے، پھر ورثے میں مجھے بھی یہ چیز ملی۔ انجینئر میں بننا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انجینئرنگ کے علاوہ کوئی اور آپشن شاید نہیں تھی اس زمانے میں۔ 81 میں نے ایف ایس سی کیا تھا، تو اس وقت یا میڈیکل ہوتا تھا یا انجینئرنگ، تو میں انجینئرنگ کی سائڈ پہ چلا گیا۔ بیچلرز میں نے سیکنڈ پوزیشن لی، پھر ایم ایس کے لیے جب ایڈمیشن لیا سی این ایس میں پیاس میں، وہاں میں نے ٹاپ کیا۔ تو ایون بینگ اے ٹاپر ان انجینئرنگ بیک گراؤنڈ، میری ہمیشہ خواہش رہی کہ سوشل سائنس میں، کیونکہ انجینئرز دے بلڈ دی ٹیکنالوجی اینڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹریز، لیکن سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے سوشل سائنس کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اوکے۔ تو اس لیے میں سوشل سائنس میں ایجوکیشن میں میری پی ایچ ڈی ہے۔ مولانا رومی کی آج ہم نے ذکر کرنا ہے، ان جی کے اوپر بات کرنی جی ہے۔ وہ ایک صوفی تھے۔ پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ صوفی کون ہوتا ہے، واٹ از صوفیزم؟ لفظ بہت سنتے ہیں جی ہم جی یہ، لیکن اس کے روٹ کیا ہے، اوریجن کیا ہے، عام زبان میں کیسے عام ڈیفائن کریں زبان گے؟ میں اس کو اس کی کچھ تو یہ ہے نا کہ ڈکشنری میننگز ہیں، اس پہ میں نہیں جاؤں گا۔ تصوف یا اس کی لائن پہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شریعت، ایک ہوتا ہے طریقت۔ طریقے۔ شریعت وہی ہے جو انبیاء لے کر آتے ہیں، ہمارے لیے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو ہمیں اپنانی ہوتی ہے اور اپنانی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ایک طریقت کا راستہ ہے، اور طریقت میں یہ ہے کہ جو طریقہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا، اس کے اوپر آپ اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے باطن کو پاک کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کریں۔ اور یہ صرف دین اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تو سب کا ہے، سب کا خدا یا سب کا رب ایک ہی ہے۔ اس لیے تصوف یا صوفیزم یا صوفی ہونا، یہ سب مذاہب میں آپ کو نظر آئے گا، صرف اسلام میں نہیں ہے، اور اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ لوگ اس کو تھوڑا سا ڈسون بھی کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، قرآن میں یا اسلام میں، تو ایسی کتابیں موجود ہیں جو میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں۔ قرآن اور تصوف یا تصوف کا آسان راستہ، یہ 2 کتابوں کے نام ہیں جو میں یہاں ساتھ بھی لایا ہوں۔ تو یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے قرآن میں یہ چیز ثابت ہے کہ
تزکیہ تو تزکیہ نفس تو مین کمپوننٹ ہے سبجیکٹ ہی اسلام کے اندر یا قرآن کے اندر. ہوں، انسان ہے تو انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو انہوں نے مٹی سے ایک سانچہ ایک ڈھانچہ بنا دیا، ایک پیکر کن فیکون کہہ کے تخلیق میں آ گیا، وہ انہیں چھوڑ دیا کچھ دن کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. اب دیکھیں مٹی کا پیکر بنانے کے بعد یہ حکم نہیں ملتا، یہ حکم ملتا ہے روح کو جب اس میں اپنی روح کو جب اس میں پھونکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح ہے یہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. کیسا ہے اس پہ منع کیا گیا ہے مزید بولنے پہ، قرآن میں منع کیا گیا ہے. تو اس لیے روح کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے تو اور آپ یہی رومی کا تصوف کے پیرائے میں سفر ہے. اوکے، تو صوفیزم تصوف کا تعلق بیسیکلی آپ کی روح سے. آپ کے باطن سے ہے اور باطن میں ظاہر روحی آپ کو آ، اگر وہ اللہ سے جڑی ہوگی ظاہر باطن کا تزکیہ ہوگا جس کو ہم نفس کا تزکیہ کہتے ہیں یا دل پاک ہوگا. رائٹ. رومی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اتنا پڑھ رومی لیا. تو آئی ایم کریزی فار ہیم فار لاسٹ آپ کہہ سکتی ہیں 20 سال سے. مجھے اپنے ابو بتایا کرتے تھے کہ ہمارے دادا کے سرحانے 3 کتابیں ہوتی تھیں، ہوں، آ، قرآن پاک، رومی کی مثنوی اور اقبال کی کوئی کتاب. رائٹ. یہ ابو مجھے بتاتے تھے کہ ہمارے دادا ہوں، کا یہ پڑھنا پڑھانا تھا. ظاہر وہ چیزیں کہ آپ کی جینز میں آ جاتی ہیں، ہوں، ٹرانسفر ہوتی ہیں. اب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید ان کا کچھ اثر، میں نے ان کو دیکھا تو نہیں دادا کو، لیکن یہ ہے کہ شاید اب وہ ایک کنٹینیوٹی وہاں سے چلی ہے. تو رومی جو ہیں یہ عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی وقت بھی تھے اپنے علاقے میں، اور ایک خاندان تھا ان کا بڑا دینی گھرانہ تھا، بہاؤدین ولدین کے والد کا نام تھا، اور بہت اچھا گھرانہ تھا، مطلب مالی لحاظ سے بڑا آسودگی تھی ان کو. لیکن وہ زمانہ جو کہ ابتلا کا زمانہ تھا تو اس میں ہجرتیں ان کو کرنی پڑیں. لیکن رومی نے اپنے والد سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آ، تعلیم جاری رکھی، اور اس زمانے کے بہت بڑے بڑے نام جو تھے ان سے بھی ان کا تعلق رہا. شیخ فرید الدین اتار ہوں، جو ان کے والد کے ہم اثر تھے ان سے ملاقات رہی، پھر ابن العربی ہوں، ان سے ان کی ملاقات رہی. تو رومی مفتی عالم اور قاضی ہونے کے بعد آ، ظاہر مروجہ طور پہ اپنے مدرسے میں اپنے طلباء کو پڑھاتے تھے جو ایک روایت ہوتی ہے مدارس کی. لیکن جب ان کی ملاقات شمس تبریز سے ہوئی ہوں، تو بس اٹ واز اے ڈفرینٹ رومی. اس سے پہلے وہ جلال الدین تھے، یہ آپ کہہ سکتی ہیں. تو جب وہ شمس تبریز سے ملتے ہیں تو پھر وہ اس سفر پہ جاتے ہیں جس سفر میں انہوں نے مثنوی تحریر کی اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ محفل میں زندہ رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. جی لیکن شمس تبریز اور مولانا رومی دونوں کے تعلق پر بھی بڑا اعتراض رہا. جی جی. ایک سفر کیا مولانا رومی نے اور پھر انہیں کھو دیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کھونا کتنا ضروری تھا اور ان کا آنا کیوں ضروری تھا اور کھویا کیوں؟ مطلب اگر نہ کھوتے تو کیا رومی نہ بن پاتے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. آنا تو اس طرح تھا کہ شمس تبریز کے سینے میں ایک کڑن تھی ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو شمس تبریز کے بارے میں ایک تو یہ روایت ہے کہ ان کو خواب میں کسی نے یہ حکم دیا کہ ان کی خواہش تھی شمس تبریز کی کہ میں اپنے اندر جو میرے اندر جو ایک الاؤ ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے، حقیقت کو میں جان چکا ہوں، رب کی معرفت مجھے حاصل ہو چکی ہے. شمس کو یہ شعور تھا، ہوں، وہ اپنے سینے کی آگ میں کسی تک کیسے پہنچاؤں. رائٹ. وہ ان کو کسی سوختہ جان کی تلاش تھی جو جس کا سینہ اس تڑپ کو قبول کر لے. تو اس میں ان کی ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کو خواب آیا کہ تم کونیا جاؤ، وہاں تمہیں ایک دل سوز یا ایک جلا ہوا شخص جس کے سینے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اس کو بھی کسی کی تلاش ہے، وہ ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو شمس کے اپنے شیخ تھے انہوں نے ان کو بتایا حقیقتاً کہ وہاں پہ تم جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک شخص جلال الدین ہے، اس سے ملو. ظاہر یہ اللہ کا ملانا، میل ملاپ جو ہوتا ہے اور بچھڑنا یہ سب اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، اس پہ تو میرا آپ کا ایمان ہے. تو شمس نے وہاں سے پھر سفر کیا اور رومی اپنے ہی اسی مدرسے کے رواجی جو تعلیم و تربیت کا ماحول تھا اس میں
مصروف تھے۔ تو وہ ملاقات جب شمس کی ہوتی ہے، پہلی ملاقات اگر کہیں تو اس کی بھی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے۔ بالکل آپ کریں، ضرور تو کریں۔ اس میں جو تحریر کیا گیا ہے، جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ رومی اپنے طلباء کو تعلیم دے رہے تھے دین اسلام کی، احادیث کی، یا جو بھی اس وقت ایک سیشن چل رہا تھا۔ اس میں شمس جب تشریف لائے، ایک سفر ظاہر کر کے آئے تھے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود لباس ہے، اور ایک جیسے دیوانہ سا کوئی شخص آ گیا میں اس کلاس کے اندر، تو کتابوں کا ڈھیر حوض کی دیوار کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور جیسے یہ کتابیں پائل اپ ہم نے یہاں پہ کی ہیں۔ تو اور جلال الدین، اس وقت میں ان کو جلال الدین ہی کہوں گا کیونکہ رائٹ، اس وقت تک وہ رومی نہیں بنے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جلال الدین سے شمس تبریز نے آگے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ چیز، اور ظاہر جلال الدین جو تھے وہ ایک عالم تھے۔ عالم کا اپنا ایک ہوتا ہے مزاج، یا علم کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، اسی میں اس وقت وہ ایک گرفتار تھے۔ ناز۔ ایک ناز ان کو تھا، بالکل۔ تو اس میں جلال الدین نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا تمہیں نہیں پتہ۔ ہوں۔ بے اعتنائی کے ساتھ انہوں نے ان سے کہہ دیا۔ تو شمس نے ان کتابوں کو ایک ہاتھ مارا، وہ کتابیں ساری حوض میں گر گئیں، اور ظاہر اس زمانے میں کتاب کچی سیاہی سے لکھی جاتی بالکل۔ تھی، تو وہ رومی گھبرا گئے، طلبہ بھی گھبرا گئے، اور رومی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، میری ساری کتابیں آپ نے ضائع کر دیں، اور یہ تو میرے پاس سارا علم تھا وہ تو تباہ کر دیا آپ نے۔ تو شمس نے وہ کتابیں ساری اٹھائیں، اور روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کتابوں کے اوپر جو گرد تھی وہ بھی اسی طرح تھی، پانی میں گرنے کے باوجود، اور ان کے الفاظ بھی اسی طریقے سے محفوظ تھے، سیاہی پانی میں گھلی نہیں۔ تو شمس کے کتابیں واپس رکھنے کے بعد جب رومی نے یہ کیفیت دیکھی کتابوں کی، تو انہوں نے پھر حیران ہو کے شمس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو شمس نے کہا یہ وہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ۔ بالکل۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ ان کے اس جملے نے جلال الدین کو یہ باور کروا دیا کہ یہ کسی اور دنیا کا شخص تھا، جو کہ روحانی دنیا ہے، میٹا فزیکل ورلڈ جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تک تو رومی فزیکل ورلڈ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نا، ٹھیک اور ہے۔ یہ میٹا فزیکل ورلڈ کی ایک جسر تھا، ایک واقعہ تھا، کیونکہ یہ ہوتا کیسے ہے، یہ عقل سے ماورا باتیں ہیں۔ آج کل کی نسل ان کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ مجھ سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میٹا فزیکل کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اور کیا ایک عام آدمی عام آدمی بھی اس دنیا سے کنیکٹ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے، یہی تو دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا، اگر ہم اس کی بات کریں، کیونکہ رومی کی بات کرتے ہوئے قرآن سے آپ کٹ نہیں سکتے، کیونکہ جلال الدین رومی کی مثنوی کے بارے میں اگر غلط نہیں ہوں تو مولانا جامی جو ایک بہت بڑا نام ہے صوفی شاعری میں یا عشق رسول میں، ان کا نعتیہ کلام بھی بڑا مشہور ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ جو فارسی زبان میں مولوی کی مثنوی ہے، جو کہ مانوی مثنوی ہے، یعنی یہ میٹافزیکل ورلڈ کی یا اسپرچویلٹی کی یا باطن کی باتیں کرنے والی مثنوی ہے، مانوی کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ فارسی زبان میں قرآن ہے، یہ حقیقتاً تو قرآن نہیں ہے، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن تو وہی میٹافور یوز کیا۔ ہے۔ ہاں، تو یہ مطلب ہے اس میں ساری جو 26,000 کے قریب مصرے ہیں یا اشعار ہیں، 52,000 مصرے بنتے ہیں، تو اس میں قرآنی آیات اور احادیث کے حوالوں کے ساتھ رومی نے ان کو شعری پیرائے میں ڈھالا ہوا ہے۔ تو قرآن جس طریقے سے ہمارے باطن کو اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے، ہدایت کا مطلب یہی ہے نا، جب ہم اللہ سے جڑیں گے تو ہدایت ملے گی نا، بالکل۔ ہدی للمتقین۔ ہوں۔ تو متقین کب بنے گا انسان؟ جب وہ اللہ سے جڑے گا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، ہر چیز کا اس کو احساس ہونا شروع ہوگا۔ تو رومی کی یہ مثنوی بھی آپ کو اسی سفر پہ لے کے جاتی ہے، رائٹ۔ جو ہم شاید اس جسم کے ساتھ نہیں طے کر سکتے۔ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم کے ساتھ عطا فرمائی، وہ روحانی سفر بھی تھا اور جسمانی سفر بھی تھا، لیکن ہم اس مثنوی کو ان 52,000 یا 26,000 اشعار میں اور 52,000 مصروں میں رومی نے وہ سفر بیان کیا ہے ہوں۔ کہ روح جو بچھڑ کے وہاں سے آ گئی تھی عالم ارواح سے، اور میرے بدن کے پنجرے میں قید ہو گئی۔ یہ الفاظ ہیں رومی کے کہ جو روح ہے یہ بدن کے پنجرے میں قید ایک پرندہ ہے جو اپنے خالق سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اب جب تک میری روح یا آپ کی روح یا ہم سب کی جتنے انسان دنیا میں اس وقت موجود ہیں،
ان کی روح جب تک بدن کے پنجرے میں قید رہے گی تو وہ کیسے رب سے ملے گی؟ اس کی بے چینی تو تب ہی کام ہوگی، کیونکہ بے چین وہ اس لیے ہے کہ وہ عالم ارواح سے آئی ہے، عالم لاہوت سے آئی ہے، عالم ملکوت میں رہی ہے وہ، اس نے وہ سارے نظارے دیکھے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیاں ہیں، انوارات ہیں، فرشتے ہیں، پاکیزگی ہے ہر طرف۔ وہاں سے روح آ کے ہمارے بدنوں میں چلی گئی اللہ کے حکم سے، تو ظاہر ہے یہ بدن تو دنیا کی خرافات میں گم ہے نا، جو کہ باطن کی دنیا ہے، جو کہ فزیکل ورلڈ ہے۔ تو یہ ایک میٹا فزیکل ورلڈ سے آنے والی روح اب جب تک اس فزیکل ورلڈ کے پنجرے میں، بدن کے پنجرے میں قید رہے گی، تو اس کو ہم کس طریقے سے اس دوران اللہ سے جوڑ دیں؟ یہ میٹا فزیکل جرنی ہے اور جو یہی رومی جرنی نے میں ہم مثنوی جیے جا رہے ہیں۔ یہ مثنوی میں رومی نے جرنی ایکسپلین کی ہے۔ اس کو سمجھنا جو ہے تھوڑا سا نسبتاً مشکل ضرور ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں، مثلاً ڈاکٹر ایرکان ترکمان کی کتاب ہے جو میرے تجربے میں سب سے بہترین کتاب جو میں نے اس وقت تک دیکھی ہے میرے جیسے عام قاری کے لیے، وہ ہے رومی اور روح مثنوی۔ اس کی میں 20 کاپی پچھلے 3-4 سال میں خرید چکا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو دیے ہیں، اپنے کولیگس کو دیے ہیں، جو بھی اس مزاج کا ہو، شوق رکھتا ہو۔ گو کہ اس میں کتابت کی بہت سی غلطیاں انہوں نے کی ہیں، میں نے پبلشر کو کہا بھی ہے کہ اس کو امپروو کریں۔ اس کا انگلش ورژن بھی ڈاکٹر ارکان ترکمان نے خود ہی لکھا ہے، ایسنس آف رومیز مثنوی، یہ بڑی آسانی سے لاہور سے مل جاتی ہے۔ اور اس کتاب میں ڈاکٹر ارکان ترکمان نے اس سفر کو بہت آسان طریقے سے ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈیفائن کر دیا ہے، سٹیج نمبر 1 سے لے کے سٹیج نمبر 9 تک۔ اگر وہ کہیں تو میں وہ سٹیجز بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پلیز آپ بتائیں۔ میں آپ ضرور۔ کو اس میں بتاتا ہوں، جیسے یہ کتاب ہے، یہ میں آپ کو ڈسپلے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ ہے رومی اور روح مثنوی۔ رائٹ۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے مجھے ایک عام قاری کے طور پہ، کیونکہ میں آئی ڈونٹ کلیم مائی سیلف، اور میں شاید کبھی بھی نہیں کروں گا، نہ مجھے کرنا چاہیے، میں ان لوگوں کو پڑھتا ہوں صرف آپ سمجھیں کہ دل سے، ایک جنون ہے میرا۔ وہ مجھے کسی شخص نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کو فارسی آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں اس کا برملا اقرار کروں گا، وہ کہ میں نے 3 سال فارسی پڑھی ہے اسکول میں، کلاس 6 7 8 میں، لیکن بھول گئی چونکہ رواج بولنے کا یہاں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ رومی کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ ٹھیک اور ہے۔ رومی کے یہ الفاظ ہیں، رومی کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ کتاب سے پڑھ تو سکتے ہیں لیکن لیکن جان سمجھ نہیں آپ محبت سکتے۔ سے سکتے ہیں۔ تو اگر مجھے رومی کو پڑھنا ہے تو مجھے فارسی آئے تو بہت فائدہ ہوگا، یقینی طور پہ میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن اگر رومی کی محبت میرے دل میں نہیں ہوگی تو مجھے فارسی بھی آتی ہوگی تو مجھے رومی سمجھ نہیں آئے رومی اتنی زیادہ محبت اور انسانیت کی بات کیوں گی۔ جی کرتے ہیں؟ کیا ہے جرنی، کیا ہے محبت کی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یا سب سے پہلے آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک علم کے مطابق ان کی محبت میں پوری کائنات بنائی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت ہے، جس کو عشق کہہ لیں، محبت کہہ لیں۔ صوفیہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی کے جو لوگ ہیں یا جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ عشق کے لفظ سے تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ محبت تک رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ درجات ہیں مختلف، پیار، محبت اور عشق۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو تخلیق فرمایا اور ان کی وجہ سے ساری کائنات بنائی۔ تو جب کائنات کی ابتدائی عشق سے ہوتی ہے تو پھر اس کی ہر چیز کا وجود بھی عشق ہی سے قائم رہے گا۔ ابھی اگر آپ اس وقت پہ پوری دنیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں جو تباہی ہے، جو افراتفری ہے، جو جنگ و جدل ہے، جو بے امنی ہے، لوکل لیول پہ گھروں کے حد تک بھی، خاندان، فرسٹریشن جو ہے جی، سڑکوں جو پہ کچھ ہم بھی ہے ریچ۔ اس کی کمی یہی ہے کہ ہم لوگ مادیت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس میٹیریل ورلڈ میں رہنا ہے، ضرور رہیں، اسی دنیا میں رہ کے ہمیں اس دنیا کی تیاری کرنی ہے، اور اس دنیا کی تیاری کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سائملٹینیسلی وی شوڈ لیو ان دا میٹافزیکل یا روحانی دنیا۔ عشق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں، اور رومی کا سفر جو ہے وہ جو بھی کچھ عشق ہے سے محبت کا شروع ہے۔ پھیلاؤ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی اور وہ وجہ بنے تبریز، رائٹ؟ آپ نے پہلے جی بتایا کہ جی جب رومی نے اس چیز کو کیسے ایکسیپٹ کیا، میں ان کی جرنی جاننا چاہوں گی کہ تبریز آ گئے، ملاقات ہو گئی، عالم دین جو ہیں جی اب ان کا سفر ہے اور وہ آگے جا رہے ہیں۔ جاننا اس لیے چاہوں گی کہ آج کی جنریشن رومی کی بات کرتی ہے، انہیں ایکسیپٹ کرتی ہے، جبکہ آج کے عالم دین اور مفتیہ سے
بھاگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بھاگنا ہے لیکن رومی کو ویسٹرن ورلڈ میں بھی قبول کیا جاتا ہے. گورو نے بہت ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اور آج کی جنریشن بھی انہیں ایکسیپٹ کرتی ہے. جی، ریزن کیا بنی؟ یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مفتیان کرام یا علماء کرام میں آپ کو بتاؤں اپنا تجربہ، میرا تعلق بزرگوں سے بھی ہے۔ میرے شیخ تھے عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، مولانا زکریا کے خلفاء میں سے تھے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا سلسلہ ہے تصوف کا، ان سے میں بیعت بھی ہوں۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیوں کے اندر پچھلے 30 سال ہو گئے مجھے ان سے بیعت ہوئے، تو میں اپنے طلباء کو جو مجھ سے کنٹمپریری ایجوکیشن انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوں یا کمپیوٹر سائنس کے ہوں یا ایجوکیشن کے ہوں، یا میں ٹریننگز بھی کرواتا ہوں، اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوں کسی بھی ایج گروپ کے، ان کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے اگر ایک تو اپنے والدین سے، یقینی طور پہ اپنے والد سے، والدہ سے، لیکن اس کے بعد اگر میں نے انسانوں سے اور رب سے دل کی محبت کرنا سیکھا ہے تو ان علماء کرام سے سیکھا ہے، ان مفتیوں سے سیکھا ہے۔ ایسے مفتیان کرام، ایسے علماء کرام، ایسے صوفیاء موجود ہیں۔ نئی نسل کو اصل میں رہنمائی نہیں ملتی، ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں اس وقت یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں، وچ از دی آفس آف دا ڈین آف فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز۔ وہاں پہ جو میری اندرونی کیفیت ہوتی ہے، جس کو میں اب شاید میرے اوپر اتنی طاری ہے وہ، کہ میں اب اس کو ایکسپریس کرتا ہوں لوگوں سے، تاکہ لوگوں کو ایک فیلنگ ہو ہوں، کہ یونیورسٹیوں میں بھی یہ کام ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب انسان ہیں ہم۔ ہوں، ہماری ضروریات چاہے مدرسے کے ہوں لوگ، چاہے علماء ہوں، مفتیان ہوں، چاہے ہاؤس وائفس ہوں، چاہے پروفیشنلز ہوں، آپ یہاں پہ کام کرتی ہیں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، یا ہمارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں میں، یا ہم پروفیسرز ہوں یونیورسٹیوں کے، سب انسان ہیں، سب کی روح کا سورس ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، رائٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یونیورسٹی میں بیٹھ کے اپنے آفس میں اپنے بچوں کو، اپنے کولیگز کو اب اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ یہ میرا آفس نہیں ہے، یہ میری خانقاہ ہے۔ میں اس کیفیت میں وہاں بیٹھا ہوں، اور بچے بہت حیران بھی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سر آپ نے ہمیں کس رستے پہ ڈال دیا ہے، ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے اور کہا وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ تصوف کا، وہ محبت رستہ کا. روح کے سفر کا، کہ اس جسم کو دیکھیں، جسم کی ہیلتھ کی بات آپ بھی کرتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہیلدی ہونا چاہیے بدن کو، ٹھیک ہے؟ فزیکل انٹیلیجنس کہا گیا ہے اس کو، لیکن ویسٹ اس وقت بات کرتا ہے اسپرچل انٹیلیجنس کی، پچھلے 20-25 سال سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو 25 سال سے ویسٹ میں اگر اسپرچل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے مذہب میں تو روحانیت کب سے ہے؟ یا کسی بھی مذہب میں روحانیت کب سے ہے؟ مذہب تو ایک ہی ہے اصولی طور پہ، جو بالکل. آدم علیہ السلام سے آج تک آیا، لیکن لوگوں نے اس کو اپنے حساب سے موڈیفائی کر لیا اور مختلف مذاہب بن گئے۔ لیکن مذہب دیکھیں، تقسیم جو ہے نا انسانوں کی، وہ مذاہب کی وجہ سے ہے، تقسیم جو ہے وہ فرقوں کی وجہ سے ہے، تفرقہ جس کو کہا جاتا ہے، تقسیم جو ہے وہ صوبائیت کی وجہ سے ہے، قومیت کی وجہ سے ہے، علاقائیت کی وجہ سے ہے، لسانیت کی وجہ سے ہے۔ یہ سب تقسیم کے ایلیمنٹس ہیں، اسٹارٹنگ فرام ریلیجن ٹو لسانیات۔ لیکن اگر ہم فوکس کر لینا اسپرٹ کے اوپر، روح کے اوپر، تو ساری تو وہ ہم باؤنڈریز سب ختم ہو کی، جاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ریلیجن اپنا رکھیں، فرقہ اپنا رکھیں، اپنے اسکالرس کو فالو کریں جس کے اوپر آپ کو اطمینان ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں ہے، لیکن روح تو سب کی ایک ہے نا۔ میرے اور تمام اربع عرب لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں، ان سب کے اندر، جو آئیں گے اور جو چلے گئے ہیں، ان سب کے اندر روح وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب میں نے اپنی روح تم میں پھونکی، ایک- دیکھ لیں آپ۔ تو وہ روحانیت کا سفر اصل میں جو ہے نا وہ ہم نہیں کرتے بچوں کو۔ اور میں اس وقت جو رومی کو پڑھ رہا ہوں، آپ بے شک کہہ لیں کہ آئی ایم گیٹنگ کریزی فار ہیم یا کریزی فار مائی سیلف، کہ یہ سفر اب ہمیں کر لینا چاہیے شروع۔